سینہ بسینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنے نبی کا عشق اور اپنے نبی کی محبت کو منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے. وہ دنیا کی تمام دولت سے سب سے زیادہ قیمتی اور انمول ہے. عشق نبی کے اس جذبے کو پوری دنیا کی دولت ملا کر بھی کوئی خریدنا چاہے تو یہ جذبہ خریدا نہیں جا سکتا ہے. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی جان نہیں بلکہ جانیں قربان کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کر سکتا ہے، پوری دنیا کو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کے خلاف ہونے والی کسی بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف مسلمان نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، بلکہ پوری دنیا کا ہر فرد اس بات سے واقف ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے خلاف ہونے والی کسی کارروائی کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. وہ اس کے تحفظ کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات اس امت پر ہیں اور ان احسانات کے نتیجے میں ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی قدر و قیمت اور ان کا احترام جو مسلمانوں کے دلوں میں جاگزی ہیں، اس کے نمونے اگر تاریخ میں آپ دیکھیں گے اور اس کی اہمیت و ضرورت پر جب آپ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ عشق نبی اور محبت رسول کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، پوری لمبی آیت ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں تمہیں محبوب ہیں، تمہارے وہ مال جنہیں تم نے جمع کر رکھا ہے وہ محبوب ہیں، اور تمہاری تجارت تمہیں محبوب ہے جنہیں تم خوب پسند کرتے ہو، تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بنائے ہیں اپنی پسند کے وہ تمہیں محبوب ہیں، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو حتی یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ کا حکم آ جائے. معلوم کیا ہوا کہ قرآن اپنی زبان میں کہتا ہے کہ دنیا کی تمام رشتوں سے زیادہ مقدس، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محترم اور دنیا کی ہر ایک شے سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اگر ان کی محبت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہمارے لیے ہو جائے تو اللہ اپنی پکڑ کی دھمکی دیتا ہے کہ انتظار کرو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا غضب و غضب نازل ہوگا، اللہ کا قہر برپا ہو جائے گا. اسی مضمون کو ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں تم میں سے کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری ذات تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے، آل اولاد سے اور پوری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جائے. صحابہ اکرام کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس کا نمونہ دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما چکے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ اللہ کے یہاں تشریف لے گئے تو معلوم ہے مدینے میں کیا ہوا؟ مدینے میں سناٹا چھا گیا، ہر طرف سناٹا پسر گیا اور ایسا لگتا تھا کہ یہاں کی رونق رخصت ہو گئی. پورا کا پورا مدینہ سوگوار اور چیخ و پکار اور آنسوؤں کا ایک سلسلہ اور
اسی حواس باخبری کے عالم میں تلوار لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں متنبہ کیا، سمجھایا، تو ہوش میں آنے کے بعد خود پر قابو نہیں پا سکے اور زمین پر گر گئے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، جب حضور کے وصال کی خبر کو پہنچی تو ان کی زبان سے کیا نکلا معلوم ہے کہ اللہ میرے آنکھوں کی روشنی تو لے لے تاکہ میں اپنے محبوب کے بعد دنیا کی کسی چیز کو نہ دیکھوں۔ اور ان کی یہ دعا قبول ہو گئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی ہے، جس روز آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے، اس کی اگلی صبح کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب فجر کی اذان دینے تشریف لے گئے اور اذان کہہ رہے ہیں، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک خاتون اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے مبارکہ دکھا دیجیے۔ اما عائشہ نے حجرے کا دروازہ کھولا، وہ صاحبہ حجرے کو دیکھ دیکھ کر روتی رہی اور اتنی روئی کہ انہیں پر اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایسی محبت اپنے نبی سے صحابہ کرام فرماتے تھے۔ ہمارے سینوں میں بھی اسی محبت کی رمق ہے، اسی محبت کا حصہ ہمارے سینوں میں منتقل ہو کر آیا ہے، لہذا ہم اس محبت کے آگے دنیا کی ہر چیز کو، ہر دولت کو، ہر جائیداد کو، ہر عہدے کو، ہر منصب کو ہم ہیٹ سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی چیز ہے جو دنیا میں مافیا سے افضل ہے، جو دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان کا عشق۔ اور یہ عشق ہمیں کسی حالت میں غافل نہیں ہونے دیتا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتائیں، آپ نے اختر شیرانی بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کا نام سنا ہوگا۔ اختر شیرانی بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں اور ایسی انا کے وہ شکار تھے کہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں، بڑے بڑے شاعروں کو شاگرد کہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عرب میں ایک ہوٹل میں تشریف فرما تھے اور چند کمیونسٹ نوجوان ان کے پاس آئے جن کا کوئی دین دھرم نہیں تھا۔ انہوں نے اختر شیرانی سیکھنے کو ابراہیم ذوق کے بارے میں بتلائیے، کہنے لگے میرے شاگرد ہیں، یعنی بڑے بڑے شاعروں کا نام لے کر کے ان لڑکوں نے اختر شیرانی سے سوال کیا کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ سب کے تعلق سے بے لاگ تبصرہ کرتے چلے گئے۔ اس میں ایک نوجوان قادیانی تھا جس نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا کہ ابھی یہ ہوش میں نہیں ہے، بالکل مدہوش ہیں اور ہر ایک کی خلاف ورزی کرتے چلے جا رہے ہیں، موقع غنیمت ہے، ایک سوال ان سے کر لیتے ہیں کہ آپ کی رائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس نشے کے حالت میں اختر شیرانی کا کیا حال ہوا؟ خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زارو قطار رونے لگے، بے اختیار رونے لگے اور روتے روتے اس نوجوان کو وہاں سے دھتکارا اور بھگایا کہ خبیث، خبردار، جو اس حالت میں میرے نبی کا نام اپنی زبان پر لاتا ہے وہی تو ایک سرمایہ ہے جس کی وجہ سے میرا آج وجود ہے۔ دنیا میں بھی جو عزت اختر شیرانی کی اسی نبی کے نام کا صدقہ ہے اور آخرت میں بھی جو اختر شیرانی کو اللہ بخشے دے گا تو اسی نبی کی شفاعت کا بھروسہ ہے، تو وہ دولت میں مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اس نبی کا جذبہ، جس جذبے سے ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ لیکن اے بزرگوں، ہمارے عشق نبی کا جو جذبہ ہے
اس جذبے کو زخم پہنچانے کی ایک منظم سازش اس زمانے میں موجودہ وقت میں چل رہی ہے، اور دنیا کے لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہے، ان کے جذبات سے کھلواڑ کرنا ہے، ان کے نبی کی تعلیمات کا مذاق بنانا ہے، قرآن کا مذاق بنانا ہے، اور ان کے جو اسلامی تشخصات ہیں انہیں مٹا کر دم لینا ہے۔ یہ طے کیا ہے دنیا نے، اور اس بنیاد پر پوری دنیا متحد ہے۔ لیکن ان ذلیلوں کو سوچنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی ہے، اتنی اونچی شان والے ہمارے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی اپنے کلام پاک میں تعریف فرماتا ہے اور کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ ذرا بتائیں دنیا کے لوگ کہ جس نبی کے تذکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا کرتا ہے، جس نبی کے نام کو اللہ سے بلندی عطا کرتا ہے، پھر دنیا کا کون ایسا ذلیل ترین انسان ہے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے وہ یہ سوچتا ہے کہ ان کی عزت گھٹ جائے گی، ان کی نشان میں کمی آ جائے گی؟ ایسا کسی قیمت پر نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہوگا، نہ آئندہ کبھی مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان اتنی زیادہ بلند و بالا ہے کہ آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں۔ پوری دنیا کا وجود آپ کے وجود سے مربوط ہے۔ ایسا لاڈلا نبی، ایسا عالمگیر نبی، ایسا آفاقی نبی نہ پہلے انسانی تاریخ میں کبھی آیا تھا، نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ ایسا ہمگیر شخصیت کا مالک ہمارا نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو ابھی دودھ پیتے تھے، شیرخوار تھے، انتقال ہوا۔ کافروں میں یہ چرچا ہو گیا، لوگ مذاق بنانے لگے کہ اب تو محمد کی کوئی نرینہ اولاد مذکر اولاد نہیں بچی ہے، چند دنوں کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور محمد کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے کہ آج آپ ہیں، کل آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کی تعلیمات ختم ہو جائے گی، آپ کا لایا ہوا دین مٹ جائے گا، دنیا نے دیکھا کہ ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر کے ذریعے پوری دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب عطا فرمایا اور اس کی ابتدا یوں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ کوثر اس حوض کوثر کا بھی نام ہے جو تمام نبیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کوثر کے علاوہ تمام خیر کثیر بھی اس کا ترجمہ ہے، اور رہتی دنیا تک کے امتی بھی اس ترجمے میں داخل ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو زمین پر باقی نہیں رہی، لیکن ان کی روحانی اولادوں کا اتنا بڑا لامتناہی سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع فرما دیا کہ دنیا کا کوئی خطہ، پوری دنیا کا کوئی گوشہ، اس گلوب کا کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا مسلمان موجود نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے جب اللہ کے نام کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں دہرایا جاتا ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے اللہ اکبر تو بعد میں آگے بڑھ کر کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسلوں کا اور آپ کی روحانی اولادوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں کسی کو یہ نصیب ہی نہیں ہوا۔ اور جو لوگ یہ تانا دیتے تھے کہ آپ کی اولادیں ختم ہو جائیں گی، آپ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام خود ختم ہو گیا، دنیا سے کوئی نام لینے والا نہیں، اور اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو منحوس، ملعون اور 50 قسموں کی گالی کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔
یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے. اس لیے دنیا والوں کو اور خاص طور سے یورپین کنٹریز کے مفکرین کو اور اس ذہنوں کے جو حاملین ہمارے ملکوں میں خاص طور سے اور بر صغیر کے ممالک میں موجود ہیں، ان لوگوں کو بہتر یہ ہے کہ جلدی سے یہ بات سمجھ لیں کہ اس جذبے سے مسلمان کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ سمجھ جتنا جلدی وہ سمجھ لیں اتنا ہی زیادہ ان کے لیے اچھا ہوگا. لیکن یہ جب دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں، دوسرا پہلو جب ہم دیکھتے ہیں، پہلا پہلو تو یہ ہے احادیث رسول کا کہ جو دشمن ہیں، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری نبی تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ ان کے کارنامے ہیں، یہ ان کے کرتوت ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں وقفے وقفے سے گستاخی کرتے رہتے ہیں. لیکن خود جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے روزمرہ کی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کچھ کم نہیں کی. آج مسلمانوں کی پوری زندگی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے ہٹی ہوئی. آج ہماری زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے نبی کی منشا مکمل طور پر محفوظ ہو. ہم نے ہر کام میں اپنی مرضی کو شامل کیا ہے. کوئی کام اپنی زندگی کا آپ لے لیجیے، تجارت ہو، معاشرت ہو، لین دین ہو، بازار کا نظام ہو، خرید و فروخت کا نظام ہو، اندر چوکھٹ کے اندر گھر کا ماحول ہو، چوکھٹ کے باہر کی زندگی ہو، آپس کے تعلقات ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو، کسی پوائنٹ پر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کو عمل میں نہیں لائے ہوئے. لہذا میرا یہ ماننا یہ ہے کہ آج دنیا کو اگر موقع ملا ہے کہ وہ ہمارے نبی کا مذاق بناتی ہے، قرآن کا مذاق بناتی ہے، اسلامی تشخصات کو ٹارگٹ کرتی ہے، تو بہت زیادہ کردار اس میں مسلمانوں کا بھی ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے عمل سے یہ بتلایا ہے کہ قرآن کی بہت اہمیت نہیں ہے ہماری زندگی میں. مسلمانوں نے اپنے عمل سے یہ بتلایا ہے کہ نماز کی بہت اہمیت نہیں ہے ہماری زندگی میں. مسلمانوں نے یہ بتلایا ہے کہ اسلامی شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری زندگی میں. مسلمانوں نے اپنے عمل سے یہ باور کرایا ہے کہ وراثت کا، طلاق کا، ہبہ کا، عاریت کا اور دیگر اسلامی قوانین کا ہماری عملی زندگی میں بہت زیادہ کردار نہیں ہے. چنانچہ انہیں موقع ملا، انہیں شہ ملا ہماری طرف سے، اسی شہ کی بنیاد پر وہ اس میں مداخلت کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے خلاف قانون بناتے ہیں. اگر مسلمان مکمل اسلام پر عمل پیرا ہوتے، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرتے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی صبح و شام کو گزارتے اور اپنے زندگی کے ہر معاملے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق انجام دیتے، تو دنیا کی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی حکم کے خلاف، اللہ کے کسی حکم کے خلاف آواز اٹھاتی، قرآن کی کسی آیت کے خلاف آواز اٹھاتی اور نبی کی کسی تعلیمات کا وہ مذاق بناتی. لیکن سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم ہیں. ہم لوگوں نے، یعنی مسلمانوں نے، جو اپنے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اس نبی کی اہمیت مسلمانوں کی عملی زندگی میں ایک ادنا سے ڈاکٹر کی نہیں ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ سردی کھانسی ہو رہی ہے، ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا، یہ مسلمان نہیں پیتا ہے، ٹھنڈے گلاس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے. لیکن اللہ کا لاڈلا نبی چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اے لوگوں، شراب حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، لیکن یہ بے شرم مسلمان مٹھائی کے ساتھ شراب پیتا ہے، جوئے کھیلتا ہے، شادی بیاہ میں ناچ گانے کرتا ہے، کھیل کھلونے لاتا ہے اور 50 قسموں کی اخلاقی بیماری میں یہ ملوث ہو کر اپنے نبی کی توہین کرتا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات کا مذاق بناتا ہے. اسی کے مذاق نے، اسی کے توہین نے، اسی کی حالت عامل کے سامنے پوری دنیا
کرتا ہے، ورنہ مجالے کی پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، اللہ کی طاقت ایک طرف، کسی طاقت کو مجال نہیں تھی کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر جاتا. لیکن اے مسلمانوں، تم سب سے بڑے مجرم، تم نے اجتماعی جرم کیا. تمہیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہم تیرے دربار میں آ کر اجتماعی جرموں کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، تیرے نبی کی لائی ہوئی دین کا ہم خود عملی طور پر مذاق بنا رہے ہیں، قرآن کا مذاق ہم خود بنا رہے ہیں، نماز کا مذاق ہم خود بنا رہے ہیں. کہ اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم سے آپ راضی ہو جائے. یہ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو احانت رسول کے جو دنیا کے مجرم ہیں ان کو سزا دینے سے پہلے آپ خود کو سزا دیجیے، خود کو مجرم سمجھیے. اگر جو شخص قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، وہ قرآن کی ایک آدھ آیت کے خلاف کیا وہ پورے قرآن کی بے حرمتی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. لیکن جس کے دل میں ایمان ہے وہ قرآن کے عمل نہ کرے، یہ توحید نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے ان کا. لیکن جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی زمین پر برپا نہیں کیا جائے گا، وہ لوگ اگر اس نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو توہین نہیں سمجھتے. یہ مذاق نہیں ہے ان کا، بالکل مذاق. اور اس مذاق سے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے کہ یہاں کے ایک ایک عمل کا آپ کو اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے. بغیر حساب دیے آپ کے قدم وہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں آپ کے قدم. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ احانت رسول کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں دو باتیں ہیں، کرنے کی دو باتیں ہیں. پہلی بات تو کرنے کی یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے دنیا کے کسی خطے سے، جب بھی قرآن کے خلاف زبان درازی ہوتی ہے، جب بھی نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو مسلمان ایک مشتعل قوم کا، جذباتی قوم کا نام ہے، وہ سڑکوں پہ اترتی ہے، نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کرتی ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد یا اسی دن چند گھنٹوں کے بعد یہ گھر میں گھس جاتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی لینا دینا نہیں بچتا. یا پھر بہت زیادہ توہین آمیز معاملہ ہوتا ہے تو یہ کچھ نقصان پہنچا دیتے ہیں. جیسے ابھی ماضی قریب میں ایسا ہوا کہ کئی ملکوں میں سفارت خانوں کو ٹارگٹ کیا مسلمانوں نے، اور ان ملکوں کے سفیروں پر حملہ کیا اور انہیں تکلیف پہنچائی. تو اس معاملے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بھی احانت رسول کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو وہی رسول ہماری کیا تعلیم کرتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے. قرآن پاک سے ہم پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں، حدیث بعد میں پیش کریں گے. قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اے لوگوں تم لوگوں کی طرف سے جو اہل کتاب ہیں، جو تم سے پہلے گزر چکی قومیں ہیں، ان کی طرف سے بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ تمہیں سننے کو ملے گا، دیکھنے کو ملے گا. کیا؟ اذًى كثيرا، بہت زیادہ تکلیف کی باتیں، مذاق کی باتیں، توہین کی باتیں، استہزاء اور مذاق کی باتیں تمہیں ان کی طرف سے سننے کو ملیں گی. آگے کیا قرآن کہتا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کیے رہے اور تقوی اختیار کیے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، تو فإن ذلك من عزم الأمور، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہوگی. معلوم کیا ہوا کہ اگر توہین رسالت کا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے
مسئلہ سامنے آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے تو ٹی وی چینلوں پر بحث کرنے کے بجائے، سڑکوں پر اترنے کے بجائے اور اس ملعون اور خبیث کے خلاف نعرے بازی کرنے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ صبر کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو مضبوطی سے تھاما جائے، اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کیا جائے۔ جب ایک ایک عمل کو اپنے آقا کی ہم اپنے عملی زندگی میں داخل کریں گے تو خود یہ اتنی بڑی تعظیم ہوگی، اتنی بڑی تقریم ہوگی کہ اس کے خلاف کوئی توہین مؤثر ہوئی نہیں سکتی۔ کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ پوری دنیا مل کر اگر ہمارے نبی کی حج کریں، برائی کریں تو کیا نبی کی شان گھٹ جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کے موجود ہوتے ہوئے بہت سے مجرموں نے یہ جرم کیا، آپ کو بھلا برا کہا، آپ کی شان میں گستاخی کی، لیکن کیا آپ نے ان سے انتقام لیا؟ نہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے وہ کوڑے ڈالنے والا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ آپ گزرتے تھے اور آپ کے اوپر کوڑے ڈال کے جاتے تھے، یہ توہین نہیں؟ کیا آپ نے انہیں سزا دی؟ اس کے خلاف صحابہ کو کہا کہ سڑکوں پہ نکلو، نعرے لگاؤ؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ آپ نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کام لیا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو اتنا بلند کیا کہ آپ کی بلندی سے آسمان کے فرشتے بھی شرماتے ہیں، آپ کی بلندی سے حضرت جبریل امین بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسا بلند کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو ایک کام تو یہ، دوسرا کام کیا ہے کہ اجتماعی طور پر جو غلطیاں مسلمانوں سے ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کا تعارف اور انٹروڈکشن دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا، ہم نے اپنے نبی کو پہچنوایا نہیں کہ ہمارا نبی کہتا کیا، ان کی تعلیمات کیا کہتے ہیں، وہ کس پیغام کو لے کر اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، اس پیغام میں امن کا، شانتی کا اور دنیا کی بھلائی کا کیسا مادہ موجود ہے، کیسا عنصر موجود ہے، یہ ہم نے دنیا والوں کو بتایا ہی نہیں۔ آج بقرعید میں گوشت کھانے والوں نے قرآن کو سینے سے تو لگا رکھا ہے، لیکن کسی رام پرساد کو قرآن دے دیا پڑھنے کے لیے، ایسا ہوا ہی نہیں۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، یہ شریعت ہماری ہے، لیکن اللہ کا لب و لہجہ کہتا ہے، قرآن کا لب و لہجہ کہتا ہے، نبی کا لب و لہجہ کہتا ہے، خود قرآن میں اللہ کہلواتا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ عید میں سویاں کھانے والوں کے نبی نہیں ہیں، بقرعید میں گوشت کھانے والوں کے نبی نہیں ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس میں رام پرساد بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دنیا کا ہر انسان ہے، اس گلوب پر بسنے والا ہر شخص آپ سب کے نبی ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے نبی کی اس آفاقیت کو، اس عالمگیریت کو، اس ہماگیریت کو اہل دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا۔ آپ کیا پیغام لے کر آئے، اس پیغام کا تعارف، اس پیغام کا انٹروڈکشن اور آپ کے اخلاق کو، آپ کے عادات کو اور آپ کی خصلتوں کو، آپ کے اوصاف حمیدہ کو مسلمانوں نے اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو، برادران وطن کو بتلایا نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کبھی طلاق کے خلاف، کبھی وراثت کے خلاف، ایسا لگتا ہے ہمارے بھائیوں کو کہ طلاق مسلمانوں پر ایک ظلم، عورتوں پر ایک ظلم ہے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے بھائیوں کو کہ وراثت کے قانون میں اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر وراثت کا اسلامک فلسفہ انہیں سمجھا دیا جائے، اگر طلاق کا اسلامک فلسفہ انہیں سمجھا دیا جائے تو وہ ایک نمبر کے معین ہوں گے اور سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والے ہوں گے کہ اس قانون میں دونوں طرف کی رعایت کی گئی ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اس فلسفے کو سمجھائے کون؟ ہمارا مسلمان خود نہیں سمجھتا، ہمارا مسلمان خود اس فلسفے سے ناواقف ہے، اسے وراثت کا قانون نہیں معلوم، اسے طلاق کا قانون نہیں معلوم۔ ارے وراثت اور طلاق تو بہت بڑی بات ہے، انہیں نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں، 60 سال کی عمر
عمر 50 سال کی عمر 65 سال کی عمر گزر گئی، نماز میں ہاتھ کیسے باندھنا، انہیں نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اگر یہ ناپاک ہو جائیں، غسل واجب ہو جائے تو صبح سے شام تک یہ نہاتے رہیں، صاف تو ہو جائیں گے لیکن پاک ہونے کا طریقہ ان کو نہیں معلوم۔ یہ ایسے مسلمان ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں محمدی ہونے کا، مسلمان ہونے کا۔ اے بزرگوں، بڑی معذرت کے ساتھ، وقت نہیں ہے، انتظامیہ نے پرچی تھما دی ہے، بڑے درد کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایک ہو جائیے، نیک ہو جائیے اور مکمل اسلام کو، جو آپ کے نبی کا لایا ہوا اسلام، اللہ نے جو آپ کے لیے آخری پیغام آسمان سے نازل فرمایا، اس پیغام کو سینے سے لگائیے۔ آپ کا خالق و مالک بڑا قادر ہے، بڑی قدرت والا ہے، اور جو پیغام اس نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اس پیغام میں ایسی اسپرٹ اور ایسی انقلابی طاقت رکھی ہے کہ اگر اس پیغام کو ہو بہو بعین ہی اگر آپ نے ایکسپٹ کر لیا، آپ نے اسے قبول کر لیا، تو اس پیغام کی خاصیت اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، بلند رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے سرنگو نہیں کر سکتی۔ لہذا آپ تاریخ اسلامی کا جب جائزہ لیں گے تو صحابہ کرام کو دیکھیے اور اس کے بعد کے ادوار میں دیکھیے، جب مسلمانوں کا ایمان مضبوط حالت میں رہا تب اس وقت تک مسلمانوں نے ہر میدان کو سر کیا، لیکن جب ایمان کمزور ہوتا گیا، اس میں دنیا داخل ہوتی گئی، چالاکی گھستی چلی گئی، اور دنیا کی چمک دمک اور یہاں کی دولت اہمیت حاصل کرتی چلی گئی، ایمان اسی ہی تناسب سے کمزور ہوتا گیا، اور پھر کمزور ہوتے 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 صورتحال بھیا رسید کہ آج دنیا کی ذلیل ترین قوموں میں ہمارا شمار ہونے لگا ہے۔ کن لوگوں کا شمار؟ ان کو اللہ نے اپنا اسسٹنٹ اور اپنا نائب، یعنی ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، ہم زمین کے خدا بنا کر برپا کیے گئے تھے، جو کائنات کے سارے سسٹم کو ہم اللہ کے مرضی کے مطابق چلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن آج کسی سسٹم میں ہمارا کوئی وجود باقی نہیں ہے اور ہم محکوم ہو کر ذلیل ترین قوم بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایسی موٹی موٹی وجہیں ہیں جن کو آپ سب سمجھتے ہیں، ہماری قوم کا ہر فرد سمجھتا ہے۔ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے توفیق مانگ لیجئے کہ اللہ جو ہماری عملی زندگی ماضی میں جو گزری ہے وہ بڑی بے عملی کے ساتھ، بڑی گستاخیوں کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ گزری ہے، کہ اللہ ہم سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرمائیے، اور مستقبل کے لیے جو ہماری زندگی بچی ہوئی ہے اللہ بقیہ زندگی کو ہم آپ کی مرضی کے مطابق گزار سکیں، ہم جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، زناکاری سے اور 50 قسموں کے اخلاقی بیماری سے ہم خود کو بچا سکیں، اس کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائیے۔ آپ کے نبی جو پیغام لے کر دنیا میں آئے، جن پیغام کو لے کر آپ نے انہیں دنیا میں بھیجا، ہم اس پیغام کے مکمل حامی بن جائیں، ہم اس پر عامل بن جائیں، ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرما دیجیے۔ خدا کی قسم دنیا میں آپ سے سربلند کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے پاس تو سربلندی کے نسخے اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے، اس نسخے کو مت بھولیے، اس نسخے کو مت بھولیے، اس نسخے کو سینے سے لگائیے، دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے سامنے سرنگو رہیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب آخر میں جلسے کی انتظامیہ کو اور خاص طور سے مولانا تنویر حسین ندوی کو اور عزیز القدر اسامہ رحمانی اور دیگر منتظمین اور اس محلے کے اور اس بستی کے تمام نوجوانان جنہوں نے بھی اس اجلاس کے انعقاد میں کسی صورت سے بھی شرکت کی ہو، کوششیں کی ہو، مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، دوڑ و بھاگ سے، جدوجہد سے، کسی نوعیت سے شرکت کی ہو اس اجلاس کے انعقاد میں سب کے لیے دعا گو ہوں اور اس انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہاں مجھے آنے کی دعوت دی اور میں آپ کے سامنے آج آ کر آپ سے کچھ کام باتیں کر سکا۔ بس اللہ سے محض توفیق کی درخواست ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔